الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس اب کہیں گے بے وقوف لوگ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا کس چیز نے مسلمانوں کو پھیر دیا ان کے اس قبلے سے جس پر وہ پہلے تھے قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے مشرق اور مغرب پورب اور پچھم اللہ ہی کے اختیار میں ہے یہدی من یشاء الی صراط مستقیم وہ راہ دکھاتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھی طرف وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد مسجدی هذا ومسجد الحرام ومسجد الاقصى رواہ البخاری ومسلم والنسائی عن ابی ہریرہ وقال زید بن ثابت رضی اللہ عنہ كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للشام فقلنا لأي ذلك يا رسول الله قال لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها رواه الترمذي وأحمد وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود لا يحسدون على شيء كما يحسدون على يوم الجمعة التي هدانا الله إليها وضلوا عنها وعلى القبلة التي هدانا الله إليها وضلوا عنها وعلى قولنا خلف الإمام آمين أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن عائشة رضی اللہ عنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ دوسرے پارے کی یہ بالکل پہلی آیت ہے۔ اس آیت میں شروع میں کئی مضامین چمٹے ہوئے ہیں، ہم الگ الگ چھانٹ چھانٹ کر ایک ایک مضمون کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے، مجھے شرح صدر نصیب فرمائے، کہنے میں سننے میں جو خطا ہو جائے اللہ اسے معاف فرمائے۔ ایک بات کہنا میں بھول گیا، گزشتہ ہفتے میں نے حضرت ابو بکر اور حضرت سیدنا عمر ابن خطاب کا ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک زور سے اور ایک آہستہ سے تلاوت کرتے تھے، واقعہ یاد ہے؟ اس حدیث کا حوالہ میں نے صحیح بخاری کا دیا، حالانکہ وہ بخاری شریف میں وہ روایت نہیں ہے، وہ روایت ہے سنن ابی داؤد میں، اس کے راوی حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ۔ یہ وضاحت ہو گئی۔ اس آیت میں کئی مضامین ہیں، ہر مضمون کو انشاءاللہ ایک ایک کر کے میں بیان کروں گا۔ اس آیت کا اس زمانے کے اعتبار سے سب سے ٹچ کرتا ہوا اہم ترین موضوع ہے مسجد اقصیٰ۔ انشاءاللہ 2-3 ہفتوں میں میں اس موضوع کو کمپلیٹ کروں گا۔ آپ کے لیے بہت ساری چیزیں جانکاری کا سبب بنیں گی اور آپ کے دل میں اور میرے دل میں ان فضائل کو، ان مسائل کو، ان باریکیوں کو سن کر مسجد اقصیٰ جیسی مقدس ترین سرزمین میں حاضری کی تمنا، تڑپ پیدا ہوگی۔ اللہ ہم سب کو وہاں حاضری نصیب فرمائے اور دعا کریں، زور سے آمین کہیں کہ اللہ جل جلالہ ہم کو حرم مسجد اقصیٰ میں بلکہ پوری کی پوری ارض شام میں فاتحانہ داخل ہونے کا وقت نصیب فرمائے۔ دیکھیے فلسطین یہ پورا کا پورا ملک ہے۔ اس وقت گوگل لوکیشن پر اگر آپ اس کو سرچ کریں گے تو ایک چاقو کی نوک کا ملک بنا ہوا ہے۔ اس کے فضائل میں بعد میں بیان کروں گا۔ فلسطین کا یہ جو نام ہے نا، نام سب سے پہلے ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ فلسطین یہ 2 لفظوں سے مل کر بنا ہوا ایک لفظ ہے، فلس اور تین۔ فلس کہتے ہیں پھاڑنے کو، ہم ورق کو پھاڑ دیتے ہیں، چھلکے کو پھاڑ دیتے ہیں۔ تین کہتے ہیں عربی میں مٹی کو، فلسا پھاڑنا، تین مٹی، دونوں مل کر معنی ہوا مٹی کو پھاڑنا۔ فلسطین کو فلسطین اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں کے جو باشندے ہیں، وہاں کی جو پاپولیشن ہے، اس کا 100% گزر بسر کاشتکاری پر ہے۔ کاشتکار مٹی کو ہی تو پھاڑتا ہے، پھر بیج بوتا ہے، اس لیے اس کو فلسطین کہا جاتا ہے۔ ایک اور بات بعض لوگوں نے یہ بھی کہی ہے، ڈکشنری والوں نے، عربی ڈکشنریوں میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، میں حوالے نہیں دوں گا۔ دیکھیے فلس کے معنی آتے ہیں چھلکا،
کیلے کا چھلکا، انگلش میں جس کو کور کہیں گے. تو فلس کے معنی آتے ہیں چھلکا، تین کے معنی آتے ہیں مٹی. فلسطین مٹی کا چھلکا. مٹی کے چھلکے کو پھاڑ کر کسان اس کے سینے میں بیج بوتا ہے، اسی لیے وہاں کے لوگوں کے کلچر کی وجہ سے اس جگہ کا نام فلسطین پڑ گیا. انگلش ڈکشنریوں میں اس کی الگ وجہ لکھی گئی ہے. انگلش میں فلسطین کو پلسٹین لکھا جاتا ہے. اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ پلسطین کہا جاتا ہے ایسی قوم کو، ایسے خاندان اور ایسے قبیلے کو جو مزاج کے، کلچر کے اعتبار سے سخت ہو، کڑک، پتھر دل جس کو کہا جاتا ہے، ایسے آدمی کو انگلش میں پلسطین کہا جاتا ہے. چھٹے پارے میں یعنی سورہ مائدہ میں ایک ذکر ملتا ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی دلانے کے بعد کہا کہ اب چلو یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے میری قوم اب تم میرے ساتھ فلسطین میں چلو، مقدس سرزمین میں چلو. تو بنی اسرائیل نے جواب میں موسیٰ علیہ السلام سے کہا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، کہ فلسطین ہے تو بڑی سرزمین مقدس، لیکن وہاں جو قوم اس وقت آباد ہے، وہاں جس قوم کا ابھی قبضہ ہے وہ بڑی سخت دل ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں بہت زیادہ سخت دل قوم عمالقہ کا وہاں پر قبضہ تھا. اس قوم عمالقہ کے قبضے کے دور میں فلسطین کا نام پلسطین پڑ گیا. ایک وجہ یہ بھی انگلش ڈکشنریوں میں لکھی ہوئی ہے، میں نے دونوں حوالے آپ کے سامنے رکھ دیے. فلسطین کا جو لوکیشن ہے یہ بہت زیادہ اسٹریٹجک ہے، بہت زیادہ اہم ہے. تقریباً ریکارڈڈ ہسٹری میں 13,000 سال کا یہ ثبوت ملتا ہے کہ یہ جو لوکیشن ہے فلسطین کا پورا وہ چکو کی نوک کا جو نقشہ بنا ہوا ہے گوگل پر آپ دیکھ لینا، وہاں سے بڑے بڑے تجارتی قافلے گزرا کرتے تھے بزنس کے لیے. اور وہ قافلے گزر نہیں جایا کرتے تھے بلکہ دور دراز سے آتے ہوئے، کوئی قافلہ ایشیا سے، کوئی قافلہ یورپ سے، کوئی قافلہ افریقہ سے آتے ہوئے اس سرزمین پر تھوڑا آرام کرتا تھا. اس لیے کہ فلسطین میں آب و ہوا، کلائمیٹ بڑا زبردست ہے، صحت بخش ہے. اور اللہ نے قرآن کریم میں 5 جگہ فرمایا ہے کہ ہم نے اس سرزمین کو برکت والی بنایا ہے. اس جنگ کے دور میں بھی ابھی جو علماء وہاں جا کر آ رہے ہیں، اب تو وہاں امن و امان نام کی کوئی چیز نہیں رہی. اس جنگ کے دور میں بھی جو علماء صلحاء ہندوستان کے وہاں جاتے ہیں، اور ہم بھی تیاری کر رہے ہیں انشاءاللہ، اللہ ہمارے لیے راستے آسان فرمائے. بڑے ہمت والے ساتھی میسر ہو رہے ہیں. دیکھیے اس سال کی شب معراج وہاں گزارنے کا ارادہ ہے. ہم فقیروں کے لیے اللہ راستے آسان فرمائے. تو اس دور میں بھی ہندوستان کے اور دیگر ممالک کے جو دور دراز سے آئے ہوئے علماء وہاں زیارت کے لیے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ زمین ایسی ہے اور وہ مسجد ایسی ہے کہ اتنی چاروں طرف فوج، پولیس، دھماکے، فائر ہونے کے باوجود بھی جہاں بیٹھو وہاں نیند لگ جاتی ہے. نیند نہیں لگے گی تو کانوں میں ایسی سائیں سائیں کی ہوا دوڑے گی کہ بڑا دل کو سکون ملے گا. ایک صاحب کہنے لگے میری 300، 350، 400 شوگر رہتی تھی، میں وہاں گیا 200، 150 کے اندر آ گئی، پھر انڈیا واپس آیا تو پھر وہی حال ہو گیا. تو بڑی پرسکون جگہ ہے. میں کیا عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ملک ہے نا پورا کا پورا فلسطین کا، یہ اصل میں لوکیشن بڑی زبردست ہے. حالانکہ اس پوری سرزمین میں، اس مبارک جگہ میں، اس ہولی لینڈ میں کوئی کان نہیں ہے قدرتی. نہ وہاں پیٹرول نکلتا ہے، نہ ڈیزل نکلتا ہے، نہ سونا، نہ چاندی. بہت چھوٹا سا ملک ہے، ایسا کچھ وہاں ہے نہیں. لیکن وہ جگہ کھانے پینے کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے بہت اچھا کلائمیٹ رکھتی ہے. اس کے علاوہ اس سرزمین سے دنیا کے 3 بڑے بر اعظم جڑے ہوئے ہیں، ایشیا، افریقہ اور یورپ. یہ اس کا میں نے آپ کو لوکیشن پلان بتا دیا سارا کا سارا. فلسطین کے پڑوس میں اس وقت کل 5 ملک جڑے ہوئے ہیں: سعودی عرب، اردن،
لبنان، مصر اور لیبیا۔ سعودی عرب، اردن، لبنان، مصر اور لیبیا، یہ 5 ملکوں کا اس کو گھیراؤ ہے اور سامنے اس کے سمندر ہے۔ فلسطین کے ویسے تو کئی بڑے شہر ہیں، چھوٹے چھوٹے شہر بھی ہیں، بستیاں بھی ہیں، لیکن 11 شہر ایسے ہیں جن کا ذکر کیے بغیر گزر جانا بڑی بڑی چیزوں کو فراموش کر دینے جیسا ہے۔ اس لیے میں 5-7 منٹ میں کوئی نیا موضوع چھیڑنے سے پہلے وہاں کے کچھ اہم شہروں کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ سب سے پہلا، سب سے مقدس، سب سے قیمتی شہر، اور اسلام میں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ کے بعد تیسرا مقام اس شہر کو دیا گیا ہے۔ آج کل وہ شہر فلسطین کا کیپٹل، راجدھانی بنا ہوا ہے۔ اس شہر کا نام ہے القدس، الف لام قاف دال اور سین، القدس۔ اس کا دوسرا نام بیت المقدس بھی ہے، لیکن آج کل اس کو القدس کہا جاتا ہے۔ اس شہر کا ایک نام ایلیا بھی ہے۔ یہ شہر 5000 سال پہلے یبوسی ایک قوم گزری ہے جو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کی نسل سے چلی ہے۔ ہم سب ہندوستان، پاکستان، یہ جو پورا نیچے کا علاقہ ہے، یہ پورا کا پورا سام کی نسل ہے۔ سام، حضرت سام کی نسل میں بلیک اینڈ وائٹ دونوں اولادیں ہوئی ہیں۔ دیکھو عبد الرحمن ماشاءاللہ کیسے گورا چٹا ہے، اور دیکھو میرا چہرہ گندمی کلر کا ہے، اور دیکھو ہمارے احمد بھائی بڑے مسکرا رہے ہیں۔ تو کالے، گورے اور گندمی یہ سام کی نسل میں چلتے ہیں۔ حام کی جو نسل ہے، اس نسل میں اللہ نے صرف گورے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ بعد میں انہوں نے نکاح ادھر ادھر کیے تو ان میں بھی گورے کالے مکس ہو گئے۔ اس یبوسی قوم کا جسمانی ساخت اور چہرے کی بناوٹ ذرا ایسی ہے کہ یہ چہرے کے لمبے ہوتے ہیں، اور میرے بال آپ دیکھیے، ان کی، یہ میری پیشانی تو چھوٹی ہے، آپ کسی فلسطینی، پراپر فلسطینی کی شکل دیکھنا، اس کا یہ پیشانی کا حصہ ذرا چوڑا ہوگا اور اس کے بالوں کا ایسا گھیراؤ ہوگا، یعنی اس کے بال ایسے چوکور نہیں ہوں گے، اس کے بال ایسے تکور نہیں ہوں گے، بلکہ ایسے کلے بنتے ہوئے ایسا گول ہوگا۔ ان کی اللہ نے پیدائش ہی ایسی رکھی ہے، اور یہی وہ نسل ہے جو آج تک صدیوں سے ہزاروں بہادروں کو ٹھکانے لگا کر وہاں ٹکی ہوئی ہے۔ اللہ ان کو استقامت نصیب فرمائے۔ القدس نامی شہر میں مسلمانوں کا قبلہ اول واقع ہے۔ اس شہر کو 5000 سال پہلے یبوسی قوم نے آباد کیا ہے۔ اس وقت یہ فلسطین کی راجدھانی کہلاتی ہے۔ دوسرا شہر ہے الخلیل۔ یہ شہر بھی بڑا اہم ہے مقدسات کے اعتبار سے۔ اس شہر میں حضرت ابراہیم، ان کے بیٹے اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب اور ان کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ بابل سے ہجرت کر کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسی شہر میں آباد ہوئے تھے۔ تفصیل کے ساتھ یوٹیوب پر سب موجود ہے، وہاں آپ دیکھیں تو اسحاق، یعقوب علیہ السلام سب کے سب یہیں آرام فرما رہے ہیں۔ اس شہر کو جب مسلمانوں نے فتح کیا، فتح کرنے سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہ۔ حضرت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ تمیم، میں دیکھ رہا ہوں کہ میری امت کا ایک طبقہ ایلیا یعنی فلسطین پر قبضہ کر رہا ہے، اس سے پہلے کہ وہاں مسلمان پہنچیں تو وہاں جا کر ذرا دیکھ کر آ کے وہاں کے لوگوں کا مزاج کیا ہے، وہاں کی آب و ہوا کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ تمیم داری وہاں گئے، انہوں نے جائزہ لیا۔ صحیح مسلم میں ساری ڈیٹیل موجود ہے، یہاں وہ بتانا مقصد ہے بھی نہیں۔ اس شہر میں بڑی بڑی ہستیاں پیدا ہوئی، جیسے اسپین کو جس شخص نے فتح کیا ان کا نام ہے موسیٰ ابن نصیر رحمت اللہ علیہ، وہ اسی شہر میں پیدا ہوئے۔ چلیے، تیسرا شہر ہے نابلس، نون الف با لام سین، نابلس۔ یہ شہر لوکیشن کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے 2 پہاڑیوں کے بالکل بیچ میں واقع ہے اور بڑا حسین ہے، جیسے ہمارا یہ ماتھیرن ہے، نیرل ہے، اس میں تو ایک طرف پہاڑ ہیں، اس میں دونوں طرف پہاڑ ہیں، اور دونوں طرف سے میٹھے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ یہ شہر فتح کرنے والے حضرت سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہاں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، جیسے
محمد عزہ دروزہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، امام سفارینی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے۔ چوتھا بڑا شہر ہے اور جس کا آج کل اخباروں میں اور نیوز میں کافی نام آتا ہے، غزہ۔ غزہ آج کل فلسطینی بیچارے اسی شہر کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر لڑ رہے ہیں۔ یہ شہر بھی بڑا پرانا ہے اور بہت اہم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بلکہ پردادا سیدنا ہاشم ابن عبد مناف کسی کام سے یہاں گئے تھے، یہیں انتقال ہو گیا اور وہیں دفن ہے، آرام کر رہے ہیں۔ اس شہر میں اہل سنت والجماعت کے 4 ائمہ میں سے ایک بڑے امام سیدنا الامام الشافعی، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اسی شہر میں وہ پیدا ہوئے، اسی شہر میں ان کی ولادت ہوئی۔ بعد میں پھر وہ نکل کر مصر اور مدینہ گئے۔ 5واں بڑا شہر ہے یافا، YAFA، یافا۔ یہ شہر بھی تقریباً دنیا کی تاریخ میں 5000 سال پرانی تاریخ رکھتا ہے۔ اس شہر کو بسانے والے کنعانی لوگ ہیں جو یمن سے آئے تھے۔ اسی طریقے سے موجودہ یہودیوں نے اس شہر سے مل کر یوپی کی بھاشا میں کہیں گے بالکل سٹا کر تل ابیب کو ڈیولپ کیا ہے، اور یہ شہر بہت ہی خوبصورت ہے۔ پوری دنیا میں سب سے اچھا، سب سے میٹھا، سب سے لذیذ اور مفید سنترا، انگلش میں بولے تو اورینج، اسی شہر میں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ 6واں بڑا شہر ہے بیت اللحم، یہ بھی بہت اہم شہر ہے۔ یہ القدس کے بہت بہترین اور قریب میں واقع ہے، تقریباً 30-32 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا۔ اس شہر کی خاصیت ہے کہ اس شہر میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق، ہمارے یہاں تو یہ عقیدہ ہے اور یہ قرآن سے ثابت ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو ابھی وفات نہیں دی، ان کو اپنے پاس زندہ اٹھا لیا۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اسی شہر میں دفن ہے۔ اس شہر میں المہد نام کا ایک چرچ ہے، اس چرچ سے لے کر 2-2.5 کلومیٹر کا ایک راستہ ہے، جس راستے پر عیسائی حضرات پیر کے بل چلتے بھی نہیں ہیں اور رینگ کر چلتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھسیٹ کر لایا گیا تھا۔ اس روڈ کا نام ہی انہوں نے پین روڈ رکھا ہوا ہے۔ واللہ عالم، ہمارے یہاں یہ ساری چیزیں قابل قبول نہیں ہے، اس کی اوتھینٹسٹی بھی کچھ ہے نہیں، ساری تحریف شدہ باتیں ہیں۔ قرآن تو صاف کہتا ہے کہ عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا تھا اور اس امت کی نصرت کے لیے قیامت کے قریب ان کو بھیجا جائے گا انشاءاللہ۔ بیت اللحم۔ نمبر 7 الناصرہ، یہ ایک بستی ہے۔ اس بستی کو بھی عیسائیوں کی یہاں سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ عیسائی مذہب کے تمام فرقے اس شہر کی عظمت کو ایسے ہی مانتے ہیں جیسے ہم مکہ مکرمہ کو مانتے ہیں، تو کوئی مبالغہ اور کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ یہ بڑا مقدس شہر ہے عیسائیوں کے یہاں۔ اس شہر میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی گزاری، حالانکہ ان کی زندگی باقی ہے، لیکن عیسائی کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے ساری زندگی گزاری ہے۔ اس شہر کی ایک خصوصیت یہ ہے، چونکہ میں کھانے پینے کا شوقین ہوں، اس لیے خاص طور سے نوٹ کر کے یہ چیزیں لایا ہوں کہ اس شہر میں انگور اور زیتون، دنیا کا ٹاپ انگور اور ٹاپ زیتون اسی شہر میں اگتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہاں جی، آدمی کچھ کھائے گا تو ہی کچھ بات کرے گا نا، بھوکے بھوکے نہیں بیٹھ جانے کا ایسا۔ ابھی دیکھو انگور کا زیتون کا تذکرہ آیا تو آپ کے چہروں پر بھی تھوڑی سی بشاشت آ گئی، نہیں تو تھک گئے تھے کہ مولانا کیا یہ گوگل کو نوٹ کروا رہے ہیں۔ نمبر 8 ایک شہر ہے اریحا، الف را یا ہا الف، اریحا۔ یہ شہر دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں کہا جاتا ہے، اس کی تاریخ تقریباً 11,000 یا 10,000 سال پرانی ہے۔ نمبر 9 رام اللہ، رام کہتے ہیں بلندی کو، اور اللہ کی بلندی، یہ شہر کو نام دیا گیا ہے۔ نمبر 10 یہ شہر ہے لد، لام اور دال، انگلش میں اس کو LUDD لکھتے ہیں یا کیا لکھتے ہیں؟ کسی کو اسپیلنگ پتہ ہے؟ پتہ ہی نہیں کچھ۔ LUD، لد۔ اس شہر پر اس وقت اسرائیل کا قبضہ ہے، اور فلسطین کا سب سے پرانا ایئرپورٹ اسی شہر میں قائم کیا گیا تھا۔
1937 میں یہاں ایئرپورٹ بنایا گیا انٹرنیشنل. اچھا جب ایئرپورٹ بنا اس وقت علماء یہ کہا کرتے تھے کہ اب دجال ظاہر ہونے والا ہے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی نصرت کے لیے قیامت کے قریب اللہ عیسیٰ ابن مریم کو نازل فرمائیں گے. عیسیٰ ابن مریم دجال کا تعاقب پیچھا کرتے ہوئے لد شہر کے دروازے پر پہنچیں گے، وہاں پہنچ کر دجال کو قتل کریں گے. حیرت کی بات یہ ہے کہ اسی شہر میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، لہٰذا حساب آپ جوڑتے جائیے. اللہ کرے کہ یہ چیز سچ ثابت ہو، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ سچ ہی ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا اور اہم ترین واقعہ ہے. اس وقت یہ پورا کا پورا شہر اسرائیل کے کنٹرول میں ہے، اور اس ایئرپورٹ پر اب تو میرا خیال ہے 1995 کے بعد سے کسی غیر ملکی کو انٹری ہوتی بھی نہیں ہے. اب میں نے جتنی تازہ اپڈیٹ لیا ہوں اس ہفتے بھرے میں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اب تو کسی بھی غیر ملکی کو آنے کے لیے اردن یعنی جارڈن ہوتے ہوئے فلسطین جانا پڑتا ہے. بڑی تکلیف کا راستہ ہے. ایسے ہی ہے، آپ کو جارڈن کی ٹکٹ نکالنا پڑتی ہے، جارڈن سے پھر بائی روڈ دسیوں چیکنگ کے بعد آپ کو فلسطین میں انٹری ملتی ہے. اب یہاں لد میں کسی خاص طور سے مسلمانوں کے لیے تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. نمبر 11 اسقلان، یہ بھی ایک بڑا اہم شہر ہے. اس شہر میں جو ہے تو بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے. بخاری شریف کی سب سے اچھی سب سے زبردست شرح ہے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ اسی شہر کے واقع ہوئے ہیں. اور اس شہر کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان افضل رباطکم اسقلان، کہ میری امت کے لیے سب سے اچھی حفاظت کی جگہ اسقلان ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. چلیے یہ فلسطین کے تعلق سے باتیں ہو گئی، شہر لوکیشن وغیرہ کے تعلق سے انشاءاللہ بقیہ باتیں آئندہ ہفتے. بہت ہی اہم موضوع ہے، آپ جڑتے جائیے اور ساری چیزوں کا علم حاصل کرتے جائیے. فلسطین کے اور بھی کئی مسائل ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ بات کروں گا انشاءاللہ. وصلی اللہ وسلم علی